کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، 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 کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے، پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو 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 کہ وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، اور دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں، نو کے میزان
پہ وہ قرآن سنانے والے لوگ کے میزان پہ وہ قرآن سنانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، اور خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک وہ بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل ثلاثة اشیاء، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی مقامات مقدسہ کی 11ویں مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، بیٹھنے کو، طلب کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ دنیا کی وہ جگہ جس کو ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے ہمارے ایمان سے، ہمارے دین سے، اور سب سے بڑھ کر آقائے دو جہاں، محبوب کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ان جگہوں کو دیکھنا، ان تک پہنچنا اور ان کی ایک تاریخ کو معلوم کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ ایک طلب رکھی ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ اس زمین پر اللہ کا گھر کہلایا گیا، اس لیے کہ بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھ سے، لیکن اللہ نے اس زمین پر اپنی ایک نشانی رکھ دی تاکہ مجھ سے عشق اور محبت رکھنے والے کم سے کم اس جگہ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے سکیں۔
تو مقامات مقدسہ وہ جگہیں جن کے اندر ایک نسبت ہے، ایک تاریخ ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ سب سے مقدس جگہ اس کائنات میں جو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے بنائی گئی وہ اللہ کا گھر تھا مکہ مکرمہ میں، جس کو بیت اللہ بھی کہا گیا، خانہ کعبہ بھی کہا گیا، اور جس کے ساتھ جو مسجد جڑی ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. اب مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر کی جو جگہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں اور مقامات ایسے ہیں کہ جو مقدس ہیں، بڑے بابرکت ہیں. ان میں سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیں. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے بیت ام ہانی پر. ام ہانی ایک صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چچزاد بہن ہے. تو ان کا گھر بھی مسجد حرام کے اندر اس وقت آ چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں تھے اور ایک واقعہ پیش آیا جو واقعہ کہلاتا ہے سفر اسرا اور معراج کا. آپ کو اللہ نے اپنے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر مقام قرب میں اپنے پاس بلایا، آپ سے ہم کلامی کی. چونکہ معراج کے سفر کا آغاز مسجد حرام کی جس جگہ سے ہوا دوستو، وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. یہاں سے فرشتے نے آ کر آپ کو وصول کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہاں سے آپ کو لے جایا گیا. کس ترتیب پر، اس نسبت سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے حضرت ام ہانی کے گھر سے متعلق بھی، اس لیے کہ اس وقت جو مسجد حرام کی کیفیت ہے، بہت سارے مسلمان جاتے ہیں، جانے والے ہیں، آئندہ ارادہ رکھتے ہیں. اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. اس وقت اگر کوئی مسجد حرام میں داخل ہو اور وہ یہ چاہے کہ حضرت ام ہانی کا وہ گھر کس جگہ پر تھا جہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر کو معراج کا سفر کروایا گیا، انشاءاللہ آپ اگر غور کریں گے آج کے درس میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی دے گی، سمجھ بھی آئے گی، اور معراج کے سفر سے متعلق کچھ بات بھی ہوگی. جی، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ مقامات مقدسہ میں ہم بات کریں گے حجاز مقدس پر. جی، حجاز مقدس میں سعودی عرب میں ہم پھر 9 اہم مقامات ہیں. مکہ مکرمہ جس پہ بات چل رہی ہے، پھر انشاءاللہ طائف پہ، پھر بنو سعد، پھر جدہ، پھر مدینہ منورہ، پھر بدر، پھر تبوک، خیبر اور مدائن صالح پہ. جی، اب مکہ مکرمہ یہ سب سے بابرکت جگہ ہے، اور اس مکہ مکرمہ کے اندر پھر جو ایک مسلمان کے لیے اہم ترین مقامات ہے، اس میں سب سے بنیادی جگہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے. اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. دوسرے نمبر پر اس مسجد حرام کے اندر، اس میں آپ کے سامنے بات ہوئی کہ حجر اسود ہے، ملتزم ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، مفتاح الکعبہ یعنی خانہ کعبہ کی چابی ہے، مصلی جبرائیل ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیم ہے، بئر زمزم ہے. یہ 10 باتیں دوستو ہم مجالس میں پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے آ گئے. آج انشاءاللہ بیت ام ہانی پر جو مقام ہے معراج کے سفر کے آغاز کا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے اس گھر سے متعلق آج کی مجلس میں بات ہوگی. جی جی، اس میں 3 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. ایک تو یہ گھر، اس کی موجودہ کیفیت، اس وقت یہ کس حالت میں ہے، اور تیسرا چونکہ یہاں سے اسرا اور معراج، اسرا کہتے ہیں جو زمینی سفر ہوا ہے، مسجد حرام سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی تک، جس کو قبل اول کہتے ہیں دوستو. یہ جو معراج کے سفر کا پہلا مرحلہ ہے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، فلسطین تک، یہ کہلاتا ہے اسرا. کیا کہلاتا ہے دوستو؟ اور وہاں سے جو پھر اوپر کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا وہ کہلاتا ہے معراج. جی، تو پہلی بات اس گھر سے متعلق کہ اس گھر کی کیا حقیقت ہے. حرم مکی مسجد حرام میں باب عبداللہ،
جو اس وقت ایک بڑا دروازہ ہے وہاں کا، باب عبداللہ اور باب العمرہ کے درمیان وہ مقام کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ اب آپ مسجد حرام میں جائیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی کمرے حجرے تو نہیں بنے ہوئے، انہوں نے تو کوشش کر کے ساری نشانیاں علامات تقریباً مٹا دی ہے دوستو۔ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے اس وقت یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے۔ جی، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا یہ حجرہ خانہ کعبہ کے بہت قریب تھا، اس وقت یہ باب عبداللہ اور باب العمرہ کے درمیان میں ہے۔ ترکی دور حکومت میں، اس وقت سعودی دور حکومت چل رہا ہے، اس سے پہلے ترک تھے، ترکی دور حکومت میں جہاں دوسری نشانیوں کو محفوظ کیا گیا، وہاں اس علامت کو بھی یاد رکھنے کے لیے ستونوں میں سے، ستون جانتے ہیں دوستوں، ستون کس کو کہتے ہیں؟ پلر وغیرہ، مسجد حرام میں پلر بنے، ستونوں میں سے ایک ستون نمایاں کر کے اس پر لوہے کا ایک حلقہ سا لگایا گیا، لوہے کا ایک حلقہ، حلقہ کہتے ہیں ایک سرکل، راؤنڈ لوہے کا سرکل، جو اب بھی موجود ہے، اور جو اشارہ ہے کہ یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑی پہچان اور علامت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حجرہ بالکل اسی جگہ پر تھا، اور چونکہ اس وقت بالکل باب عبداللہ اور باب العمرہ پہ تعمیراتی کام چل رہا ہے، تو انسان اوپر تک سیڑھیوں سے نہیں جا سکتا ہے، لیکن آپ جب طواف کریں گے نا بیت اللہ کا، تو طواف کے دوران لازماً آپ کو اپنے دائیں طرف جو سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں مطاف سے اوپر کی، اس پہ باب العمرہ کا بورڈ نظر آئے گا، اور اس بورڈ کے ساتھ ہی وہ پلر ہے، ابھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ مطاف ہے، یہاں سے گویا کہ طواف کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ پیلر دیکھ رہے ہیں، ان پیلروں کے کلر کیا ہے دوستو؟ وائٹ ہے، اور اس کا کلر کیا ہے؟ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا کلر کیا ہے؟ لائٹ براؤن ہے، براؤن کلر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری تصویر لگائیں آگے، یہ دیکھیں دوستو، بالکل نمایاں ہو گیا، یہ حلقہ نظر آ رہا ہے لوہے کا، یہ علامت کے طور پر اس طرح، پیچھے والے احباب دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ترکوں نے اس جگہ پر یہ پلر لگایا اور یہ حلقہ لگایا۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بھی دیکھیں ایک علت ہے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو اپنے ساتھ ایک سواری لائے تھے، اس سواری کو کیا کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں، اس سواری کو براق کہتے ہیں، ابھی بات آئے گی۔ اور حدیث پاک میں صراحت ہے کہ یہ براق جو ایک جانور تھا، یہ گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، تو وہ گویا کہ ایک جانور ایک سواری کو ساتھ لائے۔ تو اب عام طور پہ انسان کے پاس جب سواری کا جانور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو باندھ دیتا ہے کسی جگہ پہ نا، تو اس باندھنے کے لیے، اشارہ دینے کے لیے ایک حلقہ سا لگا دیا یہاں پر، کہ لوگ سمجھ جائیں کہ گویا یہاں پر براق کو باندھا گیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ ستون آپ کو دوران طواف اپنے دائیں طرف نظر آئے گا، بالکل اسی مقام پر ہی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا وہ حجرہ تھا۔ جی، دوسری بات اس مناسبت سے آج، کہ چونکہ اس جگہ سے آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور زمین سے آپ کو آسمانوں کا سفر، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر، پھر جنت جہنم کے مناظر، پھر وہ جگہ جہاں تقدیر بندوں کی لکھی جاتی ہے، پھر وہ جگہ جہاں صرف اللہ کی ذات کی تجلیات ہے، کوئی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، آپ سے ہم کلامی فرمائی، پھر آپ کو 3 تحفے دے کے رخصت فرمایا۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں اس نسبت سے بھی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ بھی رجب کا چل رہا ہے نا، اور ایک مشہور روایت ہے کہ اسی مہینے کی کون سی تاریخ شب معراج ہے؟ 27ویں شب دوستوں، اسی مہینے کی 27ویں شب وہ شب معراج کہلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ توجہ دیں گے تو بہت کام کی باتیں ہیں۔ جی،
اب سفر اسرا اور معراج سے متعلق میں نے دونوں کا فرق آپ کو سمجھا دیا ہے، امید ذہن میں ہوگا۔ جو زمینی سفر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو قبلہ اول ہے اور جس پر یہود اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے کچھ دنوں پہلے تک قابض تھے اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن الحمدللہ وہاں کے مسلمانوں نے اس صدی میں ایک تاریخ نقل کر دی اور دنیا پر ایک پیغام چھوڑ دیا کہ ہم قبلہ اول کو کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایمان اتنا مضبوط ہے۔ تو دوسرا سفر جو تھا وہ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا، وہ معراج کہلاتا ہے۔ جی یہ اسرا ہے دوستو، یہ مسجد حرام سے شروع ہوا، اس کی پہلی منزل جو تھی وہ فلسطین مسجد اقصی تھی۔ جی یہاں دوستو غور کریں گے کہ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ ایک راجح قول یہ ہے کہ یہ سن 11 نبوی میں ہوا۔ 11 نبوی کا مطلب کیا ہوگا دوستو؟ نبوت ملنے کے 11ویں سال۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا ہوگی؟ 51 سال۔ آپ لوگ جواب دیا کریں دوستو، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا ہوگی؟ 40 سال پر نبوت ملی، اس میں مزید 11 سال ایڈ کریں تو 40 اور 11 51 ہو گئے۔ تو نبوت کا 11واں سال تھا، آپ کو معراج کرائی گئی۔ اسرا زمینی سفر، معراج آسمانی سفر۔ جی اسرا کے سفر میں اہم بات یہ کہ آغاز سفر ہوا کن کے گھر سے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ۔ یہ بات ذہن میں رہے گی۔ اس سفر میں اللہ نے آپ کو کچھ عجائبات دکھائی۔ یہ جو زمینی سفر ہوا نا، آپ جا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، عالم امثال کے کچھ نمونے دکھائے گئے، کچھ عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھائی دی، اور اس سفر کی انتہا تھی مسجد اقصی میں۔ جی رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اپنے ساتھ لیا۔ پہلے کہاں لے گئے؟ غور کریں گے دوستوں، حتیم میں۔ حتیم کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ وہ حصہ تھوڑا سا ہے جس کے ساتھ ایک گول دیوار بنائی گئی، پچھلی مجلس بہت تفصیل سے ہم اس پہ پڑھ چکے ہیں۔ حتیم خانہ کعبہ کا کچھ حصہ دوستوں ایسا ہے جو باہر رہ گیا، اور یہ اللہ کی بڑی اس کے اندر حکمت ہے۔ ہر آدمی تو خانہ کعبہ کے دروازے سے نہیں جا سکتا، الا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو آپ حضرات کی طرح، تو وہ تو جا سکتا ہے اندر، لیکن یہ کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے جس کے ایک راؤنڈ دیوار جس کے ارد گرد بنائی گئی، وہاں جانا ایک ترتیب پہ ممکن ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وہاں لے گئے اور آپ کے قلب مبارک کو غسل دیا گیا اور علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، ایک سونے کا تشت، ایک بڑی پلیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ لائی گئی، اور آب زمزم سے میرے قلب مبارک کو دھو لیا گیا بالکل، اور علم و حکمت کو میرے سینے میں بھر دیا گیا۔ پھر اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ پھر یہاں سے پہلا مرحلہ یعنی بیت المقدس روانگی ہوئی، تو جو سواری لائی گئی اس کو کیا کہتے تھے؟ براق کہا جاتا۔ یہ براق ایک جانور تھا، اور حدیث پاک میں جب آپ علیہ السلام بیٹھنے لگے تو یہ جانور بھدکنے لگا، جیسے ہو جاتا ہے، بگڑنے لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ براق ٹھہر جا اپنی جگہ پر، آج تجھ پر جو سواری بیٹھنے والی ہے آج تک اس سے اعلیٰ درجے کی سواری تجھ پر کبھی نہیں بیٹھی۔ تو حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ شرم کے مارے اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا، یہ خاموش سکون میں آ گیا، اور آپ علیہ السلام اس پہ تشریف فرما ہوگا۔ جی یہ دیکھو دوستو، یہ ہے خانہ کعبہ ہے، اور یہ جو اشارہ دیا گیا یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف ہے کہ یہ بالکل اس کے قریب کی جگہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی کے نیچے ان کا حجرہ ہے۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل قریب سے وہ جگہ دکھائی گئی ہے۔
جی جی اچھا، اب بیت المقدس کا سفر ہو گیا شروع. اس راستے میں کچھ عجیب واقعات پیش آئے. پہلی بات یہ ہوئی کہ جب آپ جا رہے تھے آپ نے فرمایا ایک بڑھیا نے، بڑھیا کس کو کہتے ہیں جی؟ ضعیف بوڑھی عورت کو بڑھیا کہتے ہیں. ایک بوڑھی عورت تھی، سفید بال، عجیب و غریب چہرہ. اس نے جب مجھے دیکھا تو مجھے آپ پیچھے سے آواز دی، متوجہ کرنا چاہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پیچھے مت دیکھیں، اس کی پرواہ مت کریں، مت دیکھیے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. بعد میں ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کیا تھی، یہ کیا تھی؟ یہ دنیا تھی. یہ بڑھیا کی شکل میں کیا تھی؟ یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. آپ علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر ایک بوڑھے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف بلایا. اب ایک بوڑھا شخص آیا، معمر شخص. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ اس کو بھی مت دیکھیں اور اس کی بھی پرواہ مت کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے اس بوڑھے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی. یہ دنیا کے فتنے تھے. تیسرے نمبر پہ یہ جو سفر ہوا تو راستے میں مدینہ منورہ آیا. غور کریں گے، مدینہ منورہ. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے براق کو روکا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آپ اس جگہ پہ آئیں گے. آپ علیہ السلام فرماتے میں نے جب دیکھا تو مجھے دائیں بائیں کھجور کے درخت نظر آئے اس میں. پھر دوبارہ سفر شروع ہوا تو آپ کو مدین جو سینا ہے، سینا کا مقام ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، آپ سے ہم کلامی فرمائی، اس جگہ آپ کو لے جایا گیا. پھر یہاں سے دوبارہ سفر شروع ہوا، بیت اللحم پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی اس جگہ پر براق کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا. پھر براق پر بیٹھے اور اب چوتھی منزل جہاں جا کے ذرا زیادہ سٹے کرنا تھا، رکنا تھا، وہ مسجد اقصی فلسطین تھی. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ مسجد اقصی جانے تک راستے میں براق کتنی جگہ روکا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 3 جگہ روکا گیا، مدینہ منورہ میں، مدین میں اور بیت اللحم میں. اس کے بعد چوتھی جگہ تو فلسطین تھی جہاں پہنچنا تھا. جی یہ دیکھیں دوستو، جی مکہ مکرمہ سے سفر کا آغاز ہوا. مدینہ منورہ میں پہلا سٹاپ آیا. جی مدینہ منورہ سے دوسرا سٹاپ جو تھا یہ مدین کے اندر تھا. جی جو تیسرا سٹاپ تھا یہ بیت اللحم، چونکہ بیت اللحم بالکل مسجد اقصی کے قریب ہے دوستو، القدس جس کو کہتے ہیں. یہ تیسرا سٹاپ تھا اور اس کے بعد آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے. یہ گویا بالکل ایک سیدھا روٹ ہے اگر آپ غور کریں تو. جی یہ مسجد نبوی جو پہلا سٹاپ آیا مدینہ منورہ آپ کو پہلے سے دکھایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی. جی یہ ہے سینا میں وہ مقام جو آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں مصر میں وہ جھاڑی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ لگی ہوئی نظر آئی اور جب آپ قریب گئے تو اللہ نے آپ سے ہم کلامی فرمائی تھی. یہ سینا، یہ مصر کے اندر. جی اور یہ وہ مقام ہے القدس میں جس کو بیت اللحم کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. حضرت مریم تشریف لائی اور اللہ کے حکم سے کلمہ کن سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. جی بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا اب جب مسجد اقصی پہنچ نماز پڑھائی، اب رہا یہ سوال کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور سے آئے اور کون سی نماز تھی، یہ اللہ پاک کے علم میں ہے دوستو. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. یہ سب چیزیں اللہ کے لیے آسان ہے، ممکن ہے. یہ ہو گیا. اب یہاں سے دوسرے مرحلے یعنی آسمانی سفر کا آغاز ہوا. اب سواری بدل دی، جو براق تھا اس کو ہٹا دیا گیا. اب کہتے ہیں ایک سیڑھی کی طرح ایک سواری آئی جس کو کہتے تھے رف. اس کو کیا کہتے ہیں؟
رف رف کہتے ہیں. رف رف کے ذریعے سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. جی یہ قبۃ الصخرہ ہے دوستو. یہ مسجد اقصی نہیں ہے لیکن یہ ایک مسلمان بادشاہ نے قائم کی تھی, اس لیے یہ بھی مسلمانوں کی ایک تاریخی ورثہ ہے. قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے یہ, گنبد صخرہ. جی یہ مسجد اقصی جو سامنے ابھی آ بھی جائے گی, یہ اصل جو مسجد اقصی کا جو گنبد ہے یہ ایسے آپ سمجھے بلو کلر میں جاتا ہے. یہ اس کا صحن ہے, یہ اس کی مسجد ہے, یہ اس کا دروازہ ہے مسجد اقصی کا. جی یہ ہے دوستو مسجد اقصی کا گنبد. مین مسجد یہ ہے, نظر آ رہی ہے دوستو, یہ ہے. اور اس کا کلر جو ہے وہ نیلا ہے, ایسے بلو ٹائپ کا ہے. جی یہ قبۃ الصخرہ ہے اور یہ مسجد اقصی ہے, دونوں میں فرق سمجھے. جی اچھا جی, یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور یہ جو آپ کو ایک تعمیر نظر آ رہی ہے نا, بہت غور کریں گے, بڑی اہم ترین بات, یہ موجودہ اسرائیل یہود کا نقشہ ہے. اور یہ جو آپ کو ایک عمارت, ایک ڈیزائن نظر آ رہا ہے, یہ ہیکل سلیمانی کا ایک نقشہ ہے. کس چیز کا؟ ہیکل سلیمانی کا. یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں یہاں تلاش ہے ہیکل سلیمانی کی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت اس کے نیچے اور ان کی مقدسات دفن کی گئی ہے. اور یہ مسلمان بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے. لہذا ہم اس کو نکالنے کے لیے مسجد اقصی کی کھدائی کریں گے. اس لیے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس کی بنیادیں کھودنا شروع کر دی تھی اور مسجد اقصی کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا. پھر مسلمانوں نے بڑی ہمت دکھائی. تو یہ سارا جو قصہ ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ وہ مسجد اقصی کو ختم کر کے اور مین اس قبۃ الصخرہ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں دوستو, اس کیفیت میں. جی یہ اس کا گویا کہ پورا ایک میپ اور نقشہ ہے آپ کے سامنے, ہیکل سلیمانی کا, جو یہود نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور وہ اسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی یہ ہے دوستو مسجد اقصی کے ساتھ دیوار گریہ. دیوار گریہ اردو کا لفظ ہے, کس کو کہتے ہیں؟ گریہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ رونے دھونے کو, رونے کہتے ہیں نا, وہ لوگ گریہ کر رہے تھے. اور یہ جو لوگ آپ کو دیوار کے ساتھ نظر آئے, یہ دیوار گریہ ہے. دنیا بھر کے یہود اس جگہ پہنچتے ہیں سال کے ایک خاص موقع پر اور اس دیوار سے لگ کر گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اس مسیح کو بھیج دے جس نے آ کر یہود کو پوری دنیا پہ غلبہ دینا ہے. آپ کو پتا ہے ان کا مسیح کون ہے؟ دجال ہے. تو یہ مسیح دجال کے انتظار میں ہے. اور اس امت کو جس مسیح کا انتظار ہے وہ مسیح موعود ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. یہ یاد رکھیں. تو یہود دجال کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں, نجات دہندہ سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ اس دیوار پر جتنا روئیں گے, آنسو بہائیں گے, جیسے مسلمان خانہ کعبہ میں جہاں روتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم, ہے نا. یہودی یہاں پر روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں اس جگہ جمع ہو کے. جی اور یہ دوستو وہ بیت اللحم میں وہ پتھر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے. اور یہ عیسائیوں کے نزدیک ایسا مبارک ہے جیسے ہمارے نزدیک خانہ کعبہ ہے. وہ اپنی عبادت میں اس بیت اللحم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں عیسائی. جی یہ زمینی سفر. اب معراج کا سفر, آسمانوں کا سفر شروع ہوا دوستوں. جی پہلی بات کہ ہر آسمان پر اللہ نے آپ کی ملاقات کسی نہ کسی پیغمبر سے کروائی, ہر آسمان پہ ہوئی. جی پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی کن سے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہ یاد رکھیے گا, آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ. دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی دو پیغمبروں سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت
یحییٰ علیہ السلام. روایت کے اندر ان دونوں کا لفظ ایک ساتھ ہے اور فرمایا ہوا ہما ابن خالتن. یہ دونوں پیغمبر آپس میں کیا تھے؟ خالازاد بھائی لگتے تھے. تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے. چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے. چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ساتویں اور آخری آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. سمجھئے احادیث میں یہ ترتیب اسی طرح ذکر کی گئی. ایک ایک آسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے جاتے، دروازہ بند ہوتا، وہ دروازہ بجاتے، اندر سے فرشتہ پوچھتا کون ہے، تو وہ کہتے جبرائیل. پھر فرشتہ پوچھتا اور بھی کوئی آپ کے ساتھ ہے، وہ کہتے جی ہاں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیجا ہے. تو وہ مرحباً کہہ کر کے دروازہ کھول دیتے. جی دوسری بات، معراج کے سفر میں آپ چلتے چلتے ساتوں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے. کہاں پہ؟ سدرۃ المنتہا. یہ لفظ سنا ہے نا، قرآن کریم میں بھی ہے، عند سدرۃ المنتہا. کون سی سورت ہے؟ سورۃ النجم، پارہ نمبر 27. ٹھیک ہے. اب سدرۃ المنتہا یہ ایک بہت بڑا درخت ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیر نہیں ہوتے، بیری کو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے پتے ایسے تھے کہ اذان الفیلی، جیسے کس کے کان؟ ہاتھی کے. اور فرمایا اس کے پھل ایسے تھے کہ قلال حجر، جیسے حجر کے علاقے کے مٹکے ہوتے ہیں، بڑے مٹکے مشہور تھے. تو یہ ایک بابرکت درخت ہے. اس جگہ پر آپ کو لے جایا گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس سدرہ کی جڑ سے، اس درخت کی جڑ سے 4 نہریں بہ رہی تھی، جس میں سے 2 نہروں کا تعلق دنیا سے ہے، 2 کا تعلق جنت سے. تیسری بات، اس سفر میں اللہ سے کلام بھی فرمایا اور اللہ نے آپ کو کچھ احکامات بھی ہدیے میں عطا فرمایا. جی اب غور کریں دوستو، 7 آسمانوں میں کتنے انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ 8. کس آسمان پہ 2 پیغمبر تھے؟ دوسرے پہ. کون کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ. تو 7 آسمان اور 8 پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. اب سوال یہ کہ اس ملاقات میں آیا کوئی حکمت ہے کہ اتنے انبیاء میں سے صرف انہی کو جمع کیا گیا؟ کوئی وجہ؟ علماء نے فرمایا اس میں بڑی حکمت ہے. اب غور کریں. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا تھی؟ کہ وہ بھی جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے نا. تو اللہ نے آپ کو اشارہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی مکہ مکرمہ سے چلے جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا تھی؟ کہ ان دونوں پیغمبروں کی بھرپور مخالفت اور دشمنی کی کس نے؟ یہود نے. آپ کو اشارہ تھا کہ یہود آپ کے بھی دشمن بنیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا تھی؟ کہ ان کو ان کے اپنے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے گھر سے نکالا اور کنویں میں ڈال دیا کہ یہ مر جائے، لیکن اللہ کی شان وہ زندہ رہے، بڑے ہوئے، مصر کے بادشاہ بنے. پھر اللہ نے قدرت دی تو یوسف علیہ السلام نے باوجود قدرت کے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا. اسی طرح آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا آپ کے اپنے خاندان قریش نے. پرائے لوگ تو نہیں تھے، لیکن جب آپ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ پورا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کو لا تثریب علیکم اليوم فرمایا آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. سب کو معاف فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ اس پیغمبر کی خصوصیت کہ یہ خط کے موجد ہے، ہاتھ سے لکھنے کا ہنر اللہ نے ان کو دیا. اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام بھی مختلف بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے. حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ ان کی موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی اور پھر ان کو قتل کیا گیا. اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت کا جو ابو جہل تھا اس کو بھی قتل
کیا گیا. اس نے سب سے زیادہ شرک پر لوگوں کو لگانے کا زور دیا. لیکن جیسے وہ بنی اسرائیل کا وہ طبقہ مارا گیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اسی طرح ابو جہل کو بھی قتل کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ہوا تھا فرعون سے. اشارہ تھا کہ آپ کا بھی وقت کے فرعونوں سے خوب مقابلہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ توحید کا بڑا زبردست پیغام دیا، اپنے والد کو بھی، اپنے قوم کو بھی، پھر گھر کو چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی اشارہ تھا کہ آپ توحید کی دعوت دیتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے قوم کو، شہر کو، سب چیزوں کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جائیں. جی، اب سفر اوپر کی طرف ہوا. آپ کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے گئے. اللہ کی بنائی ہوئی وہ نعمتیں دیکھی جو اس دنیا میں نہیں سمجھی جا سکتی. ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ نے آپ کو جنت کے اندر دکھائی. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز آئی. اللہ، حضرت بلال کے قدموں کی آواز آئی. تیسرے نمبر پہ فرمایا جب میں جنت میں گیا تو ایک خوبصورت محل تیار تھا اور میرا دل چاہا کہ میں اس میں اندر جاؤں، دیکھوں یہ کس خوش نصیب کا ہے. میں نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی کہ امتی عمر کے لیے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. تو آپ جانا چاہتے تھے، پھر نہیں گئے، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عمر آپ کا محل دیکھا اور دل میں آیا کہ میں اندر چلا جاؤں، لیکن آپ کی غیرت یاد آئی تو اندر نہیں گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آپ پہ غیرت کرے گا. جی، اب جہنم کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے. کچھ لوگوں کا سر کچلا جا رہا تھا. آپ نے پوچھا، فرمایا یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے والوں کو سزا یہ ہوگی کہ ان کے سر بھاری پتھروں سے کچل دیے جائیں گے. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ کتنا طبقہ ایسا ہے کہ جو اذان بلکہ نماز کی آواز سنتا ہے، مسجد سے اتنا قریب ہے لیکن بے فکر ہے. اب اس طبقے کی بھی فکر کرنی ہے، ان کو بھی دعوت دینی ہے، ان سے بھی ملاقات کرنی ہے، ان کو بھی مسجد کے لیے تیار کرنا ہے. محنت کریں گے نا انشاءاللہ. زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دیکھا کہ وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے. جیسے ایک جانور چرتا ہے، خاردار جھاڑیاں تھیں، ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ کانٹے جا کر ان کے حلق میں پھنستے تھے. یہ وہ طبقہ ہے جو جن پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گٹھے ہیں، بھاری بھرکم، فرشتے ان کی کمر پہ رکھتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، پھر آ کے رکھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے دوسروں کا حق مارا تھا دنیا میں. آج وہ حق ایک بوجھ کی شکل میں ان کے اوپر ہے. پھر آگے گئے، دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے لٹکے ہوئے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، لیکن فرشتے قینچیوں سے اس کو کاٹتے تھے. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا بے عمل مقررین ہے، دوسروں کے لیے تقریریں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو، خود عمل نہیں ہے اس پر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن اللہ نے تانبے کے بنائے ہوئے، ان ناخنوں سے اپنے منہ کو اور سینے کو نوچتے تھے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے دوستو غیبت. آج جس سے ہماری یہ مجلس آباد ہے، اور ہمیں اس وقت تک لطف نہیں آتا جب تک کسی کی غیبت شروع نہ ہو جائے، لیکن اپنے آپ سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نوچنا پڑے گا قیامت کے. پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اپنے جسم کا گوشت کاٹتے ہیں، اس کو خود کھاتے ہیں، قے ہوتی ہے، فرشتے پھر زبردستی کھلاتے ہیں. فرمایا یہ وہ ہے جو دنیا میں دوسروں کو طعنہ دیتے تھے. یتیموں کا مال کھانے والوں کو دیکھا کہ انہیں جہنم کی آگ کھلائی جا رہی تھی، ان کے پیٹ جہنم کے آگ سے بھرے ہوئے تھے. پھر گئے کچھ لوگوں کا پیٹ ایسا تھا کہ پیٹ سانپوں سے بھرا ہوا تھا، اندر سانپ ہے. کون ہے؟ فرمایا آپ کے امت کے سود خور ہیں کہ جو سود کے معاملات کرتے ہیں، لوگوں کو قرض پہ پیسے دیے، جتنے دیے اس سے زیادہ وصول کیے. آج یہ کتنا عام ہو چکا ہے دوست.
کتنا عام ہے. کوئی ضرورت مند آئے کہے مجھے 10,000 دے دو، ہاں جی لے جائیں، 1 مہینے بعد دے تو 14,000 دینے پڑیں گے. تو نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن سود پہ زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر تو میں بھوک سے مر جاؤں گا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. انسان کم کھائے، خواہشات محدود کر لے، لیکن بوجھ لے کر دنیا سے نہ جائے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. جی. پھر سدرۃ المنتہا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا عالم خلق اور عالم امر کے درمیان کی ایک جگہ ہے. اب یہ دوستو تھوڑی سی علمی بات ہے، لیکن میں آپ حضرات کو آسان کرتا ہوں. یہ جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، جس زمین پر، اس کو کہتے ہیں عالم خلق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم خلق کہتے ہیں. اور جہاں سے اللہ پاک احکامات جاری فرماتے ہیں زمین کے لیے، اللہ کے احکامات جہاں سے دیے جاتے ہیں فرشتوں کو، وہ جگہ کہلاتی ہے عالم امر. فرق سمجھ گئے دوستو؟ تو عالم خلق میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور عالم امر وہ ہے جہاں سے اللہ فرشتوں کو احکامات دے کر کے زمین پہ بھیجتے ہیں. عالم خلق اور عالم امر کے درمیان یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ درخت ہے. ہماری دنیا جس میں ہم مکلف بن کر زندگی گزارتے ہیں یہ عالم خلق ہے، اور جس کی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے وہ عالم امر ہے. سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہے، 2 جنت کی ہیں اور 2 دنیا کی ہیں. جی. یہ دوستو دنیا کی 2 نہریں ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات. یہ دنیا میں ہے دوستو، مصر میں دونوں نہریں موجود ہیں. اس کا کچھ حصہ عراق میں ہے، اور ہم عراق کے سفر پہ تھے، ہم نے وہاں دیکھا ہے یہ اس کا ایک حصہ وہاں بہتا ہے دریائے نیل کا. یہ دریائے نیل ہے دوستو اس وقت، اس موجودہ شکل اس کی مصر میں. جی. اچھا، پھر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. کس کیفیت میں ہوئی، کیسے ہوئی، کیسے دیکھا، یہ دوستو ہماری اس دنیا کی سمجھ کی باتیں نہیں. بس اللہ نے ایک دیدار کروایا، آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. 3 تحفے لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے. کتنے تحفے لے کر؟ 3 تحفے. سب سے پہلے جو تحفہ تھا وہ کس کا تھا؟ نمازوں کا. اور آپ جانتے ہیں کہ ابتداً کتنی نمازیں دی گئی؟ 50 دی گئی. جب واپس آئے تو فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا 50 نمازیں. فرمایا نہیں کر سکے گی آپ کی امت، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں. واپس جائیں، اللہ سے تخفیف کروائیں. گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، ہوتے 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 آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں کر سکے گی، یہ بھی نہیں کر سکے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب واپس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی، اب نہیں جاتا. بس اللہ پاک کی ایک تقدیر تھی. دوسرا انعام ملا، فرمایا اللہ نے مجھے اس موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں دی. یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے نا دوستو، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک، جو قبر میں جب کسی کو دفناتے ہیں تو کون سی جانب پڑھتے ہیں؟ پیر کی جانب پڑھتے ہیں نا. سر کی جانب تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں، پیر کی جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ آیتیں بڑی قیمتی ہے دوست. تیسرا بہت بڑا انعام ملا دوست، اور اس سے بڑی تسلی ہے. فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک سے بچ جائے گا، شرک سے بچ کر دنیا سے آ جائے گا، تو آپ اس کے حق میں شفاعت کر سکیں گے، اور میں آپ کی شفاعت رد نہیں فرماؤں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ 3 تحفے معراج کے اس سفر کے موقع پر اللہ نے آپ کو عنایت فرمائے. جی. اب واپس سفر ہوا، آپ زمین پر پہنچ گئے. اب مکہ مکرمہ جب آئے تو احادیث میں مختلف الفاظ ہیں. آپ کو بڑی تشویش تھی کہ لوگ کیسے میری بات مانیں گے. تو اب آپ نے جب بات کی تو ابو جہل نے کہا
کہ اچھا آپ اتنی رات کے مختصر حصے میں گئے تو چلو یہ بتا دیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ اب مثال کے طور پہ ہم کتنے عرصے سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کی مسجد میں اوپر، نیچے کی بات نہیں کرتا ہوں، اوپر کے جو روشن دان ہیں وہ کتنے ہیں، تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑیں. تو اللہ نے پورے بیت المقدس کی کیفیت کو آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ کر ایک ایک چیز گن کر لوگوں کو بتاتا تھا کہ بیت المقدس میں اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے مکہ سے سفر پہ، سب لوگوں نے مذاق اڑایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو مشرکین مکہ تیار تھے نا، آج موقع ہے، تو جا کے ان سے ملے اور فرمایا کہ ابوبکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو اٹھا اور پھر میں یہاں سے جا کے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پہ، وہاں سے پھر اس سے اوپر، پھر رات کو واپس بھی آ گیا، عقل مانتی ہے کہ یہ بات صحیح ہوگی؟ تو بڑی شان کے صحابی ہے نا، بڑے درجے کے ہیں، ابوبکر ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ ہاں یا نہیں. سمجھداری اللہ کی الگ نعمت ہے دوست. تو پوچھا کہ کہنے والے کون ہیں؟ کہا کس نے؟ انہوں نے کہا وہی جو آپ کے دوست ہیں نا، جو جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا. پر میں انہوں نے کہا تو سچ کہا، سچ فرمایا. جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق ہے، انہوں نے بغیر کسی بات کے میری تصدیق فرمائی. جی یہ دوستو مسجد اقصیٰ، جہاں آپ کی سفر کی پہلی منزل، جی، اور پھر یہاں سے واپس آپ کو خانہ کعبہ لایا گیا. بات سمجھ گئے دوستو؟ کس کس کو مجلس سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو دیکھیں اس سفر معراج میں صرف قصہ ہمارے سامنے نہ ہو، اس میں عبرت کی بہت بڑی بات ہے. جنت جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، آپ نے امت کو بتائے تاکہ میری امت ان باتوں کو سن کر جنت کا اہتمام کر لے اور جہنم سے بچنے کا اہتمام کر لیں. اور جو تحفے اللہ کی طرف سے براہ راست دیے گئے دوستوں، ان تحفوں کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا. تو وہ تحفے، اور پھر اس میں ایک بڑا تحفہ نماز کا ہے. آج ہم اپنی نمازوں کی کیفیت کو دیکھ لیں، اس میں کتنی بڑی کمزوری آ چکی. چھوٹے چھوٹے بلکہ بغیر عذر کے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے. مہینوں مہینوں کی، سالوں سالوں کی قضا نمازیں ہماری گردن پہ ہوتی ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، تقریبات میں بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ کس وقت بلاوا آئے اور اس دنیا سے چلے جائیں. اس لیے نماز کا اہتمام مضبوط کرنا ہے دوستو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ نماز کا اہتمام مضبوط. دوسرا، قرآن کی تلاوت روز کریں، پابندی کے ساتھ کریں. دیکھیں نا، دوسرا تحفہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات دی. علماء نے لکھا، اشارہ تھا کہ قرآن اللہ کا ایک تحفہ ہے جو براہ راست بھی دیا گیا آپ کو. تو تلاوت کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں. اور تیسرا، ہر ایسی بات، عمل، قول، مجلس جس سے شرک کی بو آتی ہو، اللہ کے غیر کا تذکرہ جس میں ہوتا ہو، یا اللہ کے غیر کی بڑائی بیان ہو رہی ہو جس میں، اس میں انسان کسی بھی سبب سے نہ بیٹھے، اس کا حصہ ہی نہیں بنے. عقیدہ توحید کو اتنا مضبوط کریں. تو یہ آج کی مجلس تھی. انشاءاللہ آئندہ مجلس نمبر 12 ہے جس میں صفا اور مروہ پہ ہم بات کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم عافنا واعف عنہا. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.